ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ توحید پروردگار کے معنی سمجھے اور توحید پروردگار پر ایمان لے آئے۔ اس کے بغیر کسی ایمان، کسی اسلام کی کوئی قیمت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں ابھی عرض کروں گا تھوڑی دیر کے بعد کہ توحید پروردگار کو نہ پہچاننے کے نتائج کیا ہیں اور کتنی حماقتیں ہمارے معاشرے میں اور اسلامی دنیا میں سامنے آتی ہیں فقط اس بنیاد پر کہ انسان توحید کے معنی نہیں جانتا۔ اور اس سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان غلطی کرتا ہے اور 10 آدمی اس کی تائید کرتے ہیں، اس لیے کہ نہ اسے معلوم ہے کہ توحید کے معنی کیا ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ توحید کے معنی کیا ہے۔ ورنہ اگر انسان توحید پروردگار سے آشنا ہوتا اور عظمت پروردگار کو پہچانتا ہوتا تو عالم اسلام میں کبھی اس طرح کی غلطیاں نہ ہوتی جیسی غلطیاں اکثر اوقات دیکھنے میں آتی ہیں، اور جس کی وضاحت میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے گزارش کرتا رہوں گا۔ دلائل توحید کے ذیل میں ایک چھوٹی سی بات ابتداً گزارش کرنا ہے، جس کے الفاظ تو بہت دقیق ہیں مگر معنی بہت بسیط اور بہت واضح ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن مسائل کو سمجھنے کے بعد دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی دلیل نہیں ہے وہ مسئلہ قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان مسائل کو سمجھ لیا جائے تو مسئلہ خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے۔ مثلا آپ مجھے اس فرش پر بیٹھا ہوا دیکھیں اور کوئی صاحب آپ سے کہیں کہ یہ بہترین تقریر کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ دلیل پیش کریں، اس لیے کہ اس نے مجھے خاموش دیکھا ہے۔ جس سے مجھے فرش پر خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا ہے وہ خالی آپ کے کہنے سے مان جائے کہ یہ بولنا جانتے ہیں، یہ خطابت جانتے ہیں، اس کو نہ ماننے کا حق ہے اور نہ آپ کو زبردستی منوانے کا حق ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ ثبوت فراہم کریں کہ یہ آدمی بولنا جانتا ہے۔ لیکن جس وقت میں ممبر بیٹھا وہ تقریر کر رہا ہوں، اگر اس وقت کوئی آدمی کہے یہ تقریر کرنا جانتے ہیں، آپ اس سے کہ کوئی ثبوت لے آئیے، تو ثبوت مانگنے والا دیوانہ کہا جائے گا، دعویٰ کرنے والا دیوانہ نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ مسئلہ اتنا واضح ہے، جس نے بھی دیکھ لیا ہے بولتے ہوئے وہ جانتا ہے کہ یہ بولنا جانتے ہیں، اچھا بولتے ہیں غلط بولتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر بولنا جانتے ہیں۔ یعنی بعض مسائل ایسے ہیں کہ مسئلے کو نہ سمجھا جائے یہ ایک غلط بات ہے، لیکن اگر مسئلے کو سمجھ لیا جائے تو مسئلے کا سمجھنا ہی مسئلے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسی بے شمار باتیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، ان سب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ سارا وقت اسی مسئلے میں ختم ہو جائے گا۔ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنا ہی اصل کام ہوتا ہے، سمجھنے کے بعد کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اپنے بچوں کے لیے گزارش کروں۔ ایک صاحب نے کہا آپ جو یہ کہتے ہیں اور آپ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو کیا واقعاً آپ کو خدا ایسا ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا یقیناً ہمارا خدا ایسا ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کہ اگر وہ دوسرا خدا بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھا آپ نے، یہ میرے دعوے کی پہلی دلیل ہے۔ یہ بیچارہ خدا کے معنی ہی نہیں جانتا ہے۔ اگر خدا لفظ خدا ہی کے معنی جانتا ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کرتا، مگر چونکہ یہ خدا کے معنی نہیں جانتا لہذا پوچھ رہا یہ خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے کہا نہیں تو اس کے معنی کہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اور اگر بنا سکتا ہے تو اس کے معنی کہ دو خدا ہو سکتے ہیں۔ اب مسلمان پریشان ہے کہ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ نہ پوچھنے والے کو معلوم ہے نہ سننے والے کو معلوم ہے، دونوں پریشان ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ دوسرا خدا بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، مگر بدنصیبی اس کی ہے جو بنے گا، کہ جب بنے گا تو خدا کہے جانے کے لائق نہ ہوگا۔ خدا اسے کہا جاتا ہے جو بنانے والا ہوتا ہے، خدا وہ نہیں ہوتا جس کو کوئی بناتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ بننے والے میں بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ بنانے والے میں بنانے کی طاقت نہیں ہے۔ اس صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ آپ مسئلے کو ادھر سے نہ سوچیں وہ طاقت رکھتا ہے یا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ کام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہے، یا خالی آپ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، وہ خدا بنا سکتا نہیں۔ آپ سمجھو خدا 3 حرفوں کا نام ہے، اگر خدا 3 حرفوں کا نام ہے تو ہم بھی بنا سکتے، وہ تو بڑی چیز ہے۔ لیکن اگر خدا کسی ایسی ہستی کا نام ہے جو کائنات کی بنانے والی ہو، تو اگر اس کا کوئی بنانے والا پیدا ہو گیا تو یہ خدا کیسے ہوگا؟ غور کیا آپ نے؟ اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ چلیں، اب پڑھیے قرآن مجید کی آیت۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلا ثبوت اپنی وحدانیت کا خود اپنے کو پیش کیا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلا توحید کا گواہ تو خود خدا ہے۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود، دوسرا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی پلٹ کے پوچھے، خود ہی تو آپ مدعی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا اللہ دوسرا معبود نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ میں خود گواہی دیتا ہوں۔ یہ مقدمہ مانا کیسے جائے گا؟ یہاں جو دعویٰ کرنے والا ہوگا وہی گواہی دینے والا ہوگا، مدعی کوئی اور ہوتا ہے، گواہ کوئی اور ہوتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے میں خود ہی مدعی ہوں اور میں خود ہی اپنی وحدانیت کا گواہ ہوں۔ خدایا ایک ہی پر مدعی بھی ہو جائے، گواہ ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ کہ مسئلہ تم نہیں سمجھے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الگ کوئی دعویٰ کرنے والا ہے اور الگ کوئی گواہی دینے والا ہے، میں خود اپنی وحدانیت کا گواہ ہوں کہ اگر تم نے خدا کے معنی پہچان لیے تو تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا خدا ایک ہی ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی کسی کو وحدانیت میں شبہہ پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ خدا کسے کہتے ہیں، خالق و مالک کسے کہتے ہیں۔ ورنہ جو جانتا ہے کہ خالق اور مالک کون ہوتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ خالق اور مالک ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے ہیں۔ کائنات کا بنانے والا ایک ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ جو نہیں جانتے اس لفظ کے معنی وہ کوئی بحث بھی کر سکتے ہیں، مگر جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم خود اپنی وحدانیت کا، اپنی یکتائی کا خود گواہ ہے۔ اس لیے وہ جن عظمتوں کا مالک ہے، ان عظمتوں کا مالک کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ میں ابھی گزارش کروں گا، وہ جن عظمتوں کا، جن کمالات کا مالک ہے، ان کمالات کا مالک کوئی دوسرا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے، لہذا وہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اور اگر میں اور زیادہ واضح گزارش کروں تاکہ میرے بچے بھی میرے ساتھ چل سکیں، تو خدا نے اپنی ذات کو اپنی وحدانیت کی دلیل بنایا ہے۔ یعنی اگر کوئی میرے کمال کو پہچان لے تو وہ جانتا ہے کہ ایسا میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو مذہب نے بنیاد ہی اس بات پر رکھی ہے کہ مذہب کے مسائل دوسروں کی گواہی سے طے نہیں ہوں گے، صاحب معاملہ کے کمالات سے طے ہوں گے۔ کاش میری بات ظاہر نہ ہو، مذہب اپنے مسائل کو صاحب معاملہ کے کمال سے طے کرنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ 4 آدمی کھڑے ہو کر کہ یہ خدا ہے۔ آپ نے کہا بھئی 2 گواہوں سے تو ہم پوری بلڈنگ حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر 2 گواہ مل جائے کہ یہ مکان فلاں صاحب کا ہے، ہم مکان ان کے حوالے کر دیں گے۔ اگر 2 آدمی گواہی دے دیں یہ بینک اکاؤنٹ فلاں صاحب کا ہے، ہم ان کے حوالے کر دیں گے۔ جب 2 گواہوں کے اوپر پوری بلڈنگ، پورا اکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی 4 آدمی کہہ دے یہ خدا ہیں تو انہیں خدا کیوں نہ مانا جائے گا؟ جب 2 گواہوں سے مسئلہ طے ہو جاتا ہے تو 4 سے کیسے نہیں طے ہوگا؟ توجہ کیا آپ نے؟ لیکن عقیدے کا مسئلہ مالیات کا نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ مقدمات کا نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ کمالات کا ہے۔ اگر یہ خدا بننے کے لائق نہیں ہے تو 4 نہیں 4 لاکھ آدمی گواہی دیں، یہ خدا نہ بنے گا۔ اور اگر کسی میں خدائی کمال پایا جاتا ہے تو وہ خدا ہے، چاہے کوئی گواہ ہو چاہے نہ ہو۔ میں جہاں آپ کو لے جا رہا ہوں آپ توجہ فرمائیں گے، مسئلہ دقیق ہے، مگر میں ہمیشہ سادہ زبان میں گفتگو کرتا ہوں تاکہ میرے جتنے سننے والے اسے سمجھ سکیں۔ یہ مسئلہ وہ ہے جو کسی کی گواہی سے طے نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ذات کے کمال سے طے ہوگا۔ یعنی اگر وہ کمالات میں اس منزل پر ہے جس کو خدا کہا جاتا ہے تو یہ خدا ہے، چاہے کوئی گواہی دینے والا ہو چاہے نہ ہو۔ لیکن اگر وہ اس منزل پر نہیں ہے تو لاکھوں بھی گواہ مل جائیں
تو یہ خدا نہیں مانا جا سکتا ہے. یہ لفظ میں بلا وجہ نہیں دہرا رہا ہوں. خدا کی خدائی اس کے کمال سے پہچانی جائے گی، گواہوں سے نہیں. توجہ کریں. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا کی خدائی گواہوں سے طے ہوگی تو خدا تو اس وقت تھا جب کوئی گواہ نہیں تھا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، خدا تھا اس کے ساتھ کچھ اور تو نہیں تھا. سب کو تو اس نے بنایا. اگر انبیاء بنائے تو اسی نے بنائے، اولیاء بنائے تو اسی نے بنائے، زمین و آسمان کو بنایا اسی نے بنایا. ایک منزل تو وہ ہے جہاں وہ ہے، اور ابھی کسی کو بنایا نہیں ہے. تو اگر اسے کسی کو نہیں بنایا تو کون گواہی دے گا اس کے خدا ہونے کی؟ میری بات پر غور کریں. وہ ساری باتیں ذہن سے نکال دیجیے جو آپ کے ذہن میں پہلے سے پڑی ہوئی ہیں. میں دوسروں کے بیانات کا ذمہ دار نہیں، میں خالی اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ غور کریں. جس منزل میں خدا ہے اس منزل میں کوئی بندہ تو نہیں ہے. سب تو بنائے ہوئے ہیں، بنانے والا تو اکیلا وہ ہے. حد یہ کہ سرکار دو عالم نے اپنے نور مقدس کے سارے اجزاء کو نگاہ میں رکھ کے فرمایا اول ما خلق اللہ، نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. یہ نور پیغمبر کیا ہے؟ حضور اسی نور میں ہے، مولا اسی نور میں ہے، صدیقہ اسی نور میں ہے، ائمہ طاہرین اسی نور میں ہے، سب اسی کے اجزاء تو ہیں. اور حضور فرماتے سب سے پہلے خدا نے میرا نور بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والا اور ہے، بننے والا اور ہے. خدا نے نور پیغمبر کو پیدا کیا ہے. تو اگر پیدا کرنے والا پہلے نہ ہوتا تو پیدا کیسے کرتا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ منزل کہ جہاں پروردگار تھا وہاں تو یہ نور بھی نہیں تھا. اتنی آسانی سے سمجھ میں نہ آئے گا. جس منزل میں جس کو خدائی کی منزل کہتے ہیں اس خدائی کی منزل میں کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. توجہ کریں. اول ما خلق، سب سے پہلا جو بنایا اس نے میرے نور کو بنایا. ساری کائنات میری نگاہ کے سامنے بڑی، چھوڑو اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، لیکن مجھے بھی اسی نے بنایا ہے. تو جب مجھے اس نے بنایا ہے تو مجھ سے پہلے تو وہ ہے. اگر نہیں ہے تو بنایا کیسے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کی منزل وہ ہے جس منزل میں کوئی نہیں ہے. جو مخلوق اول ہے وہ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، جو ہزارواں مخلوق اسی کا بنایا ہوا ہے، جو لاکھویں منزل پر آیا ہے وہ بھی اسی کا بنایا ہوا. اصل تو وہ ایک ہے، اکیلا. توجہ کیا میں؟ اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا اپنی تخلیق میں کسی کی رائے لیتا ہے. خدا کس کو دنیا کو بنانے میں کسی کا مشورہ لیتا ہے. ارے جن سے مشورے کے لیے آپ سوچے ان کو بھی اسی نے بنایا ہے، تو کیا آپ سے مشورہ لیا تھا؟ وہ نور اول کا خالق ہے. جب نور اول کا خالق ہے تو ظاہر نور اول سے پہلے وہ تھا، اس نے بنایا ہے. اسے کون رائے دینے والا تھا؟ اسی لیے میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ خبردار پروردگار عالم کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کرنا کہ وہ کسی مشیر کا محتاج ہوگا. یہ دنیا کے کارخانے فیکٹری والے ہوتے ہیں، یہ نقشہ بناتے ہیں، وہ آلات فراہم کرتے ہیں، یہ ایجاد کر دیتے ہیں. مالک ایسا نہیں ہے، نہ کسی کے نقشے کا محتاج ہے نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے. حد یہ کہ خود اپنی فکر کا محتاج نہیں ہے کہ پہلے سوچے اس کے بعد بنائے. سوچ کے بنانے والے اور ہوتے ہیں، سوچنے والوں کا بنانے والا اور ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی لیے میں روز اول سے اس فقرے کو دہراتا ہوں. اگر مالک کو پہچانا ہے، خدا کو پہچاننا ہے، تو کم سے کم علی کی نہج البلاغہ کا پہلا صفحہ تو پڑھو. ان سے بہتر کسی نے خدا کو نہیں پہچانا. ان سے بہتر کوئی خدا کو پہچانوانے والا نہیں، نہ کوئی ذاکر، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی مقرر. کون جانتا ہے خدا کو سوائے اس نور اقدس کے؟ کون پہچانتا ہے؟ انہوں نے پہچانوایا ہے. پہلا صفحہ پڑھو. بلا رویت اجالہا، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا بغیر یہ کہ سوچے کہ اب کیسا بنانا ہے. ایسا بنائے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا بنائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، عقل مند بنا دے کہیں باغی نہ ہو جائے، دماغی طاقت دے دے کہ مقابلے کو نہ کھڑا ہو جائے. نہ تو ایسا بیوقوف بنا دو، ایسا جاہل بنا دو کہ کچھ کہنے کے لائق ہی نہ رہ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسے بنایا اور ایک سے ایک با کمال بنایا. با کمال بنا دینا اس کا کام تھا، کمال کی قدر کرنا تمہارا کام تھا.
صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پروردگار عالم خود اپنے کمال کی بنیاد پر خدا ہے، سارے باکمال دنیا میں آئے تب بھی وہ خدا ہے، سارے باکمال دنیا سے چلے جائیں جب بھی وہ خدا ہے۔ اسی لیے ہم جیسے افراد کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے کہا ان فی خلق السماوات والارض، یہ آسمان دلیل ہے کہ خدا ہے، یہ زمین دلیل ہے کہ خدا ہے، یہ لیل و نہار شب و روز یہ گواہ ہیں کہ خدا ہے، یہ دریاؤں میں بہتا ہوا پانی یہ گواہ ہے کہ خدا ہے، یہ آسمانوں سے برستا ہوا پانی یہ گواہ ہے کہ خدا ہے، یہ زمین پر چلتے ہوئے جاندار یہ گواہ ہے کہ خدا ہے، یہ زمین سے اگتا ہوا سبزہ یہ گواہ ہے کہ خدا ہے۔ مگر اگر یہی سب خدا کے گواہ ہیں، توجہ کریں، اگر یہی سب خدائی کے گواہ ہیں تو یہ سب تو نہ جانے کب پیدا ہوئے ہیں۔ توجہ کریں، نہیں آپ نے غور نہیں کہ میں نے کیا کہا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ زمین، یہ آسمان، یہ روز و شب، اس کے بعد والفلک التی تجری، یہ دریاؤں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں، اس کے بعد وما انزلنا من السماء من ماء، اور ہم نے جو آسمان سے پانی برسایا ہے، جو ہم نے زمین سے دانہ اگایا ہے، یہ آسمان پر جو آپ کو بادل دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب گواہ ہیں کہ ہم خدا ہیں۔ توجہ کریں، اس لیے کہ ہم کو اور سمجھانے کا ذریعہ کیا ہوگا، ہم ذات کو ذات سے سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہیں، لہذا ہم سے کہا گیا آسمان دیکھ کے سمجھو کہ کوئی بنانے والا ہو اتنا بڑا ہے کہ اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، زمین کو دیکھ کے پہچانو کوئی خدا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اتنی بڑی زمین بنا دی ہے، اتنا بڑا چاند بنا دیا ہے، اتنا بڑا سورج بنا دیا ہے، یہ ہم سب کو سمجھانے کا ذریعہ ہے، ورنہ وہ اپنے خدا ہونے میں کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے سوائے اپنے کمال کے۔ کاش میری بات ظاہر نہ ہو، اس کا کمال ہی اس کے خدا ہونے کی دلیل ہے، چاہے کوئی گواہی دینے والا ہو اور چاہے نہ ہو، اس لیے کہ جتنے اشہدو کہنے والے ہیں سب بات کی پیداوار ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اچھا اپنی گواہی کو واپس لے لیں گے، خدا خدا نہ رہ جائے گا؟ دو آدمی میں جھگڑا چل رہا تھا یہ مکان کس کا ہے، چار آدمی ہم گئے اور ہم نے جا کے کہا یہ مکان فلاں صاحب کا، ان کے والد کا ہے، ان کو ترکے میں ملا ہے۔ مجسٹریٹ نے فیصلہ کر دیا ہاں مکان انہی کا ہے، ہم نے گواہی دی، مقدمے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے دن ہم گئے، ہم نے کہا مجسٹریٹ صاحب معاف فرمائیے گا، کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ہم کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ یہ گھر ان کا ہے، ورنہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گواہوں نے گواہی واپس لے لی، مجسٹریٹ نے مکان واپس کرا دیا۔ جو گواہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا نہیں ہے تو کس بنیاد پر آپ کو دیا جائے گا؟ تو گواہ تو اسے کہا جاتا ہے جو ہاں کہے تو مال آپ کا، اور نہیں کہتے تو ختم ہو گیا قصہ۔ تو کیا خدا بھی اپنی خدائی میں ایسا ہی کسی کا محتاج ہے کہ ہم آپ سب کے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو وہ خدا ہو جائے گا، اور جس دن مسلمان اپنے اقرار واپس لے لے گا کیا خدا نہ رہ جائے گا؟ نہیں، ہمارے اشہدوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ توجہ کریں، ہمارے اشہدوں کہنے سے خدا کی خدائی ثابت ہونے والی نہیں ہے، اس کی خدائی اس کے کمال سے ثابت ہے، جس کمال کے نمونے یہ ہیں، زمین کی خلقت، آسمان کی تخلیق، یہ روز و شب، یہ دریا، یہ سمندر، یہ بادل، یہ چاند سورج، یہ سب اس کے کمالات کی علامتیں ہیں، ورنہ اس کا کمال اس کے خدا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اتنی دیر میں میری بات کچھ واضح ہو گئی ہے تو میں اپنے لفظوں کو دوہراؤں، یعنی مذہب اپنے عقائد میں صاحب کمال کو اس کے کمال سے منواتا ہے، نہ حمایت کرنے والوں کی گواہی سے، نہ مخالفت کرنے والوں کے اقرار سے۔ ہو گیا یہ دشمن تھے مگر مان گئے، وہ مان جائے یا نہ مان جائے، اگر ہے تو ہے، اگر نہیں ہے تو ان کے ماننے نہ ماننے کا کوئی اثر نہیں۔ غور کیا آپ نے؟ لہذا پروردگار نے کہا جب کوئی نہیں پیدا ہوا تھا، جب بھی میں خدا تھا، ساری کائنات مٹ جائے مگر یبقی وجہ ربک، میں رہوں گا، تو میری خدائی کا اس کائنات کی تخلیق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خدا اب تو خدا ہے، دلیل کیا ہے کہ میں خود اپنی خدائی کا دلیل ہوں۔
میں خود اپنی خدائی کا ثبوت ہوں، یعنی میرے کمال کو دیکھ کے مجھے پہچانو، لوگوں کے کہنے سے نہیں۔ اب اس سے زیادہ بہت آپ کر سکوں گا، جب مذہب نے اپنا پہلا عقیدہ سمجھا لیا، توجہ کر رہے ہیں آپ، جب مذہب نے اپنا پہلا عقیدہ سمجھا لیا کہ خدا کو خدا مانا ہے، اس کے کمال سے مانا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں مانا، تو اسلام نے اپنی بنیاد کو سمجھا دیا۔ اگر تم نے توحید کو پہچان لیا تو آگے جو بھی منصب دار سامنے آئے، یہ دیکھو اس منصب کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ کل پتھر بولنے لگے میں بھی خدا ہوں، پتھر کی اوقات کیا یہ خدا بن جائے گا؟ کسی درخت سے آواز آئے کہ میں خدا ہوں تو کیا درخت خدا بن جائے گا؟ نہ کسی کے کہنے سے نہ اپنے کہنے سے، جب تک کمال نہ ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو چونکہ ہم نے توحید کو پہچان لیا، سینکڑوں دعوے دار نبوت پیدا ہوئے اور کتنے ان کے فیور کرنے والے پیدا ہوئے، لیکن نہ ان کے کہنے سے مانا نہ ان کی گواہی سے مانا، اس لیے کہ اوقات نبی بننے کی نہیں ہے، صلاحیت نبی بننے کی نہیں ہے، اور مذہب کا عقیدہ کہنے سے نہیں پیدا ہوتا، کمال سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر سرکار نے اپنے کمال کا اظہار نہ کیا ہوتا تو چاہے ذوالعشیرہ والے مانتے چاہے نہ مانتے، نبوت ثابت ہونے والی نہیں ہے۔ نبوت کی بنیاد سرکار کا اپنا کمال ہے، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، تو ہم نے خدا کو خدا مانا اس کے کمال سے، جو اس کا اپنا تھا۔ نبی کو نبی مانا ان کے کمال سے، جو ان کو خدا نے دیا تھا۔ تو ہماری لائن تو واضح ہو گئی۔ ہمارے عقیدے کا راستہ تو معلوم ہو گیا۔ جس کا جی چاہے دعویٰ کرے، ہم کسی کو منع نہیں کرتے ہیں، مگر ہم سے منوانا چاہے پہلے کچھ کر کے دکھلائے۔ اقرار جہالت کرو، ہم معلم کتاب مان لیں گے۔ اپنی کمزوریوں کا اقرار کرو، ہم پاکمال مان لیں گے۔ ہم تو کمال دے کے پہچاننا چاہتے، 10 گواہی دینے والے 100 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ بھی کسی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تو ان کے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم تو اسی کو دیکھنا چاہتے وہ خود کیا کہتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ مجھے آپ حضرات نے مجبور کر دیا، تو آپ کے مجبور کرنے سے کوئی باکمال نہ بن جائے گا۔ باکمال تو وہ جو منبر پر خدا کے اعلان کرے، جو چاہو دریافت کرو، الصلوات علی محمد وعلی۔ مذہب میں ہر صاحب منصب کو اس کے کمال سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ نقطہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب پہلے توحید کو پہچان لے، جب پہلے عظمت پروردگار کو پہچان لے۔ عظمت خدا خود اس بات کی دلیل ہے، وہ اکیلا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کمال کا کوئی دوسرا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے، یہی علامت ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے جب کمالات کو پہچانوایا تو ساری کائنات کا حوالہ دے دیا۔ اس کائنات میں جو کچھ پایا جاتا ہے سب میرا ہی بنایا ہوا تو ہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد ایک لفظ مجھے گزارش کرنا ہے، چلیے ہم کو اگر خدا کو پہچاننا ہے، آپ نے ہم سے کہا ارے آپ خدا کو نہیں مانتے؟ دیکھیے اتنی بڑی زمین جس نے بنا دی وہ خدا نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ ہم نے کہا ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ ایک دوسرا آدمی وہ پوچھتا ہے خدا ہونے کی دلیل کیا کہ خدا کوئی ہے؟ کہ اتنا بڑا آسمان کیا بغیر بنانے والے کے بن گیا؟ کوئی ہے۔ تیسرے نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ کہ اتنا بڑا چاند، اتنا بڑا سورج، یہ کیا بغیر بنانے والے کے بن گیا؟ جو آیا سامنے، قرآن نے اتنے دلائل اکٹھا کر دیے ہیں۔ کسی کو زمین دکھلا کے قائل کیا، کسی کو آسمان کا حوالہ دے کے سمجھایا، کسی کو چاند سورج کے ذریعے سمجھایا، کسی کو ستاروں کے ذریعے سمجھایا، کسی کو بارش کے قطروں سے سمجھایا، کسی کو صحرا کے ذروں سے سمجھایا، سب کو سمجھا لیا۔ مگر ہمیں یہ سارے ذرائع، توجہ کریں، ہمیں مطمئن کرنے کے لیے یہ سارے ذرائع کیوں استعمال کیے گئے؟ اس لیے کہ ہمارے لیے یہ دلیل بن سکتے ہیں۔ کاش میری بات ظاہر ہو،
ہمارے لیے دلیل بن سکتے ہیں. ہم اس وقت پیدا ہوئے جب آپ ہم کو سمجھانے کے لیے زمین دکھلائیں گے. آپ اس وقت پیدا ہوئے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے آسمان دکھلائیں گے. وہ اس وقت پیدا ہوئے کہ ان کو سمجھانے کے لیے چاند سورج دکھلائیں گے. لیکن اگر کوئی اس وقت پیدا ہوا جب نہ کہیں زمین کا پتہ تھا، نہ آسمان کا نشان تھا، نہ چاند سورج تھے، نہ ستارے سیارات تھے، یہ خدا کو کیسے پہچانے گا؟ اس کے پہچاننے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ سب نے خدا کو پہچانا ہے تو مخلوقات کے ذریعے پہچانا ہے. محمد نے پہچانا ہے تو خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا ہے. الصلوات بڑے محمد و آل محمد. ورنہ اگر نور محمدی بھی کائنات کے ذریعے خدا کو پہچانتا تو وہ تو پہلے پیدا ہو گئے تھے، کائنات کا پتہ بھی نہیں تھا. کائنات کے تو کل اوقات وہی ہے جو آپ روزانہ پڑھتے رہتے سنتے رہتے. انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ. یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری کائنات یہ بنائی ہے انہی کے تو فعل میں، انہی کی محبت میں بنائی ہے، انہی کے واسطے بنائی ہے. یہ پہلے بنے ہیں، کائنات بعد میں بنی ہے. لہذا ان کی معرفت کے لیے اس کائنات کو ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. اب میں جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے پھر پلٹا کے لاتا ہوں. اسی لیے پہلا فقرہ، توجہ، پہلا فقرہ جو کسی اللہ کی معرفت رکھنے والے کی زبان سے سننے میں آیا وہ مولا کائنات کا فقرہ دعائے صباح میں تھا. یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. اے وہ پروردگار جس نے اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی اپنی ذات ہی کے ذریعے. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ خدا جس نے اپنے کو پہچنوایا مگر اپنے ہی ذریعے پہچنوایا، نہ زمین کے ذریعے نہ آسمان کے. اس لیے کہ ہم تو اس دن سے پہچانتے ہیں جب یہ سب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. توجہ کریں، یہ مولا کا اعلان تھا. اے وہ پروردگار جس نے اپنے کو پہچنوایا اپنی ذات کے ذریعے، اور یہی سلسلہ آل محمد میں چلا. ایک علی کی آواز تھی دل علی ذاتہ بذاتہ، دوسرے کی آواز ہے بیکار عرفتک. پروردگار تجھ کو تیرے ہی ذریعے پہچانا ہے، ورنہ اور ہمیں پہچانوانے والا کون ہوتا؟ اب آپ نے فرق پہچانا. ساری دنیا نے خالق کو مخلوقات کے ذریعے پہچانا، آل محمد نے خالق کو خالق کے ذریعے پہچانا. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ پروردگار جس نے اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے اپنی ذات کے ذریعے. اس کا کمال ہی اس کو پہچانوانے کا ذریعہ ہے. وہ تخلیق آسمان و زمین کا محتاج نہیں ہے کہ انہیں بنائے تو اسے پہچانا جائے. اس کا کمال ذات وہ ہے جو اس کو پہچانوانے کا بہترین ذریعہ ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہے مولا کے ارشاد. اب ایک فقرہ سن لیے. ایک جلیل القدر عالم سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی آپ دیکھیں اور کتابوں میں جو دعاؤں کی کتابیں ہیں وہاں جہاں سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دعائے کمیل، دعائے مشلول، دعائے ابو حمزہ، سب سے پہلے دعا نقل کی جاتی دعائے صباح، اور یہ دعائے صباح نقل کی جاتی مولا کائنات کے نام سے. دعائے صباح کس کی ہے؟ مولا کائنات کی. اور اتفاق ایسا ہے کہ کتاب میں دعا نقل ہوتی ہے مگر راویوں کا سلسلہ نقل نہیں ہوتا. اگر آپ روایت کی کتابیں پڑھیں حدیث کی تو آپ دیکھیں گے کہ جو حدیث نقل کی جاتی ہے جناب کلینی نے فلاں سے لیا، انہوں نے فلاں سے نقل کیا، انہوں نے فلاں سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے مولا کائنات سے نقل کیا ہے. دیکھنے والے نے دیکھا کہ دعائے صباح لکھی ہوئی ہے اور یہ لکھا ہے کہ مولا کائنات کی دعا ہے مگر راویوں کے نام درمیان کے کہاں ہیں؟ توجہ کریں. تو اس نے ایک جلیل القدر محقق بصیر عالم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کس کی دعا ہے؟ توجہ کریں آپ، یہ دعائے صباح کس کی ہے؟ کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی. کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دعائے صباح.
دعائے صبا کے کلام علی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا دعائے صبا امت اسلامیہ میں کوئی ایک ڈھونڈ کے لاؤ جو اس لہجے میں بولنا جانتا ہو، جو یہ کہہ سکتا ہو کہ ہم نے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ اسی لیے جب یہ ذکر آیا کہ نہج البلاغہ کے کلام علی ہونے کی دلیل کیا ہے تو اسی فقرے کو پھر دوہرا دیا گیا۔ راویوں کو بعد میں تلاش کیے گا، نہج البلاغہ کے کلام علی ہونے کی دلیل خود نہج البلاغہ ہے۔ کس کے پاس بلاغت کا یہ نہج ہے؟ کس کے پاس یہ فکر ہے؟ کس کے پاس یہ انداز کلام ہے؟ کون دنیا میں بولنے والا؟ سارے بولنے والے نہ مر گئے ہیں نہ ان کی تاریخیں مر گئی ہیں۔ بس جتنے بڑے پڑھے لکھے پیدا ہوئے ہیں سب جانے پہچانے لوگ ہیں، کسی ایک کو بتاؤ جو اس لہجے میں بولنا جانتا ہو، جو اس منزل کمال معرفت پر فائز ہو۔ ساری امت میں ڈھونڈ کے نکالا ایک ابن عباس کو، اور کسی کا تو نام بھی نہیں آتا منزل علم میں۔ یہ لفظ نہ بھولیے گا، منزل علم میں سوائے ابن عباس کے اور کسی کا نام بھی نہیں آتا ہے۔ وہی مفسر قرآن ہے، وہی حبر الامہ ہے، وہی سارے کمالات کے مالک ہیں۔ باقی لوگ حکام ہیں، سلاطین ہیں، شخصیت والے ہیں، پیسے والے ہیں، مگر علم کی منزل میں سب سے اونچا نام ابن عباس کا لیا جاتا جو حبر الامہ مفسر قرآن۔ اچھا ہوا کوئی ایسا سمجھدار پیدا ہو گیا، اس نے ابن عباس ہی سے پوچھ لیا کہ سب کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا عالم امت میں کوئی نہیں ہے، تو ہم آپ ہی سے اس مسئلے کو پوچھیں گے آپ کی نظر میں علی کا علم کیسا ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں علی کا علم کیسا ہے؟ ابن عباس نے کہا اگر تم علم کی بات نہیں سمجھ سکتے ہو تو میں محسوس سامنے کی مثال دے کے پہچانوا ہوں، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ علم علی کیا ہے۔ کہا جو یوں ہی سمجھا دیے، کہا تم نے کبھی دریا دیکھا ہے؟ کبھی دریا سمندر دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کبھی قطرہ بھی دیکھا ہے؟ کہا قطرہ بھی دیکھا ہے۔ کہا اگر دونوں کو دیکھا ہے تو دریا کو سمجھو علی، قطرے کو سمجھو ابن عباس۔ الصلوات علی محمد وعلی اور اس کے ایک صلوات پڑھے محمد وعلی اور اس کا بہترین ثبوت مولا کائنات نے خود فراہم کر دیا جب ابن عباس مولا کے سامنے آ گئے۔ کہا یہ علی ہیں، ہم چاہتے ہیں بسم اللہ کی تفسیر بیان کریں۔ سنتے ہی رہتے ہیں آپ، بسم اللہ کی تفسیر بیان کریں۔ اب جو شروع ہو گئی تفسیر بسم اللہ، رات تمام ہو گئی، تفسیر تمام نہ ہو سکی، اور فرمایا ابن عباس یہ رات کیا ہے اور یہ دن کیا ہے؟ اگر وقت اجازت دیتا اور میرا سلسلہ بیان جاری رہتا تو اتنا بیان کرتا کہ 70 اونٹوں پر بار کیا جائے گا۔ یہ بسم اللہ کوئی معمولی شے ہے؟ سارا قرآن سے مٹ کے اسی بسم اللہ میں اور اسی بائے بسم اللہ میں آ گیا ہے۔ دنیا کیا جانے کہ بسم اللہ کیا ہے؟ انہیں رات بھر بٹھا کے رکھا اور رات بھر بسم اللہ پڑھاتے رہے۔ اب اس لفظ کے معنی آپ حضرات تو خوب پہچانیں گے، نہ سورہ ناس، نہ سورہ یاسین، نہ سورہ رحمان، رات بھر علی ابن عباس کو بسم اللہ پڑھاتے رہے۔ بسم اللہ سے تو تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کمال ابن عباس کو کبھی پہچان لینا تو اندازہ بسم اللہ جس نے پڑھائی ہے ابن عباس کو اس ذات گرامی کا نام ہے علی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں ورنہ مسئلہ بہت تفصیلی انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو ان مسائل کے بارے میں گزارش کروں گا کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں کتنے دلائل بیان کیے ہیں اپنی وحدانیت کے لیے، اس کے بعد خود انسان کے اندر کتنے دلائل رکھے ہیں اپنی وحدانیت اور اپنے کمال کے لیے، اس کے بعد پروردگار عالم نے
اپنی ذات اقدس کو کیسے پہچانوایا ہے کہ میرے کمال سے مجھے پہچانو، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ ان تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے خاتمہ کلام میں ایک لفظ گزارش کرنا ہے، جو بہرحال جہاں تک سلسلہ بیان پہنچ گیا ہے اس کے لیے یہی موقع مناسب ہے کہ وہ آخری بات بھی گزارش کر دی جائے، باقی انشاءاللہ آئندہ دیکھا جائے گا۔ محمد حنفیہ مولا کائنات کی فرزند، محمد حنفیہ سے خطاب کر کے مولا کائنات نے توحید پروردگار کے دلائل بیان فرمائے۔ اس میں ایک دلیل بہت سامنے کی مختصر، جو میں آپ کو گزارش کروں کہ مختصر یوں سمجھ لو، لو کان لربک شریک، اگر تمہارے خدا کا کوئی شریک ہوتا، یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا، تو یہ خدا جو ہمارا تمہارا خدا ہے، اس نے اتنے انبیاء بھیجے، اتنے مرسلین بھیجے، اتنے رہنما بھیجے، اتنی کتابیں بھیجی، اتنے صحیفے بھیجے، یعنی اس کے ہونے کے تو یہ سب ثبوت ہیں۔ اگر کوئی اور بھی خدا ہوتا تو کیا خالی بیٹھ کے ان کے نظام کو دیکھ رہا ہے؟ ارے کوئی ایک نبی ادھر سے بھی آیا ہوتا، کوئی ایک صحیفہ وہاں سے بھی آیا ہوتا، ایک مذہب دین شریعت کوئی ادھر سے بھی آیا ہوتا، لیکن کہیں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو جیسے یہ اپنے نظام کو چلا رہا تھا ویسے وہ بھی اپنے نظام کو چلاتا، جب کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی اور مل گیا ہوتا تو یہاں قانون بنانے کی ضرورت ہی کیا ہوتی۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے، اس کے معنی پر غور کیجیے گا۔ یہ روزانہ جو حکومتوں میں، ملکوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، گاؤں میں یہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں قانون حیات بنانے کے لیے، یہ خود اس بات کی علامت ہے کسی کے پاس ادھر کا کچھ نہیں ہے۔ ورنہ اگر کسی بھیجنے والے نے قانون بھیج دیا ہوتا تو انہیں بیٹھ کے طے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی؟ ان کا کل کام یہ ہوتا کہ بنے ہوئے قانون کو سمجھیں۔ لیکن قانون بنانے کی فکر اس بات کی علامت ہے کہ کسی کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، اور جو قانون ایک قانون ہے جو پروردگار کا بھیجا ہوا ہے۔ اے محمد حنفیہ، تمہارے خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کی سب سے نمایاں دلیل یہ ہے کہ سارا نظام اسی پروردگار کا ہے، نظام کائنات بھی اسی کا ہے، نظام حیات بھی اسی کا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ بھی کچھ بھیجتا، کچھ کرتا، کہیں اس کے آثار دکھائی دیتے، مگر کہیں آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ یہاں تک آنے کے بعد ایک لفظ جو مجھے گزارش کرنا ہے، لفظ آج آپ محفوظ کر لیں، معنی کل گزارش کروں گا۔ یہ اسلام جو اپنے عقائد کو شروع کرتا ہے توحید سے، اور سب سے پہلے اگر کوئی آدمی سرحد اسلام میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس سے توحید کا اقرار لیا جاتا ہے یا توحید کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ پہلا کلمہ ہے، محمد رسول اللہ یہ اس کے بعد کا کلمہ ہے، یعنی شروع ہوتی ہے بات توحید پروردگار سے۔ پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ توحید خدا ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے اسلام کا آغاز، توجہ کریں، یہ کلمہ توحید ہے اسلام کی بنیاد، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اب یہ جائے گی کہاں؟ یہ بات جو کلمہ توحید سے شروع ہوئی ہے یہ جائے گی کہاں؟ خدا غرق احمد کرے مرحوم کاشف الغطا نے کیا حسین جملہ استعمال کیا ہے۔ اگر تم اسلام کے اول و آخر کو پہچاننا چاہتے ہو تو پہچانو، اسلام شروع ہوتا ہے کلمہ توحید سے۔ اس لفظ کو آج میرے بچے یاد کر لیں، معنی کل گزارش کروں گا۔ اسلام شروع ہوتا ہے کلمہ توحید سے اور تمام ہوتا ہے توحید کلمہ پر۔ یعنی بات شروع ہوگی کلمہ توحید سے، پہلے کلمہ توحید پڑھو، جب بات توحید سے شروع ہوگی تو آخر میں سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا۔ ابتدا ہے کلمہ توحید، انتہا ہے توحید کلمہ۔ اب وہ انتہا کب سامنے آئے گی یہ مسئلہ بات کا ہے، انشاءاللہ آئندہ گزارش کروں گا۔ تو اسلام یا کلمہ توحید اور یہ آخر میں توحید کلمہ۔ مولا نے دلیل کیا بیان کی؟ اتنے انبیاء آئے، اتنے مرسلین آئے،
اتنی کتابیں آئیں، اتنے صحیفے آئے اور کسی کی طرف سے کچھ اور نہیں آیا، یہی تو میں عرض کر رہا تھا۔ اور چونکہ ایک کی طرف سے آیا لگے اتنے بہت سے آئے مگر اختلاف نہ ہو سکا۔ بس جلدی جلدی آپ سن لیں دو چار کلمے اور بات تمام کروں، انشاءاللہ باقی تفصیلات دوسرے موضوعات کے ذیل میں آئندہ گزارش کروں گا۔ دو چار فقرے تو قرآن مجید میں یوں ہی پائے جاتے ہیں بطور مثال، باقی اب نظام کو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم سے 600 سال پہلے سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، اور ان کے بارے میں تو کوئی غلط بیانی کر بھی نہیں سکتا۔ سوچئے میں نے کیا کہا، سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر اور ان کے بارے میں کوئی غلط بیانی کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ غلط بیانی اس کے بارے میں کرنا آسان ہوتی ہے جو مر جاتا ہے۔ کوئی مر کے چلا گیا اس کی طرف سے جو چاہے بیان دیتے رہے آپ، اس لیے کہ اب تو رہا نہیں، لیکن اگر کوئی زندہ موجود ہے تو اس کے بارے میں غلط بیانی آسان نہیں ہوتی، وہ فوراً کہہ دے گا جھوٹ بولتے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ غور کیا آپ نے؟ اس سلسلے کے آخری پیغمبر ہے جناب عیسیٰ، سلسلے بنی اسرائیل کے بولیے گا نہیں، اولاد عیسیٰ، جناب عیسیٰ، اور جناب عیسیٰ کی زبان سے قرآن مجید نے نقل کیا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں خود تو پیغمبر ہوں لیکن میں اس آنے والے پیغمبر کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ پہلے آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد۔ اب سرکار دو عالم آئے، وہ اعلان کرتے ہیں مصدقا لما بین یدی، جو کچھ مجھ سے پہلے آ چکا ہے سب کی میں تصدیق کر رہا ہوں۔ ایک مثال میں نے عرض کر دی ہے، باقی آپ قرآن میں پڑھ لیں گے، یعنی چونکہ سب ایک خدا کے بنائے ہوئے تھے، کاش میری بات ظاہر نہ ہو، چونکہ سب ایک خدا کے بھیجے ہوئے تھے، لہذا جو پہلا آیا اس سے بعد والے کی بشارت دی، جو بعد میں آیا اس سے پہلے والے کی تصدیق کی۔ یہ کہتے رہے کہ وہ آئیں گے، انہوں نے آگے کہا وہ آئے تھے۔ ارے 10-20 کہیں اکٹھا ہو جائے تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کہ جائے کہ 1,24,000 اور 1,24,000 بھی اتنا اتحاد کہ ہر پہلے والا بعد والے کی بشارت دے اور ہر بعد والا پہلے والے کی تصدیق کرے۔ توجہ کریں، وہ مبشر بن کے آیا یا مصدق بن کے آیا؟ اب میری بات کو پہچانا آپ نے کہ جب بات کلمہ توحید سے شروع ہوتی ہے تو توحید کلمہ پر تمام ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک جگہ سے آئے تھے لہذا پہلے والا بعد والے کا مبشر بن کے آیا، بعد والا پہلے والے کا مصدق بن کے آیا۔ یہ تو حال ہو گیا انسانوں کا۔ اس کے بعد کتابیں شروع ہوئی، توجہ کریں، ہر آنے والی کتاب اگلے کتاب کی خبر دے رہی ہے، ہر بعد میں آنے والی کتاب پہلے کتاب کی تصدیق کر رہی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ 1,24,000 انبیاء آئے، سب کا وہی حال، اتنے صحیفے آئے سب کا وہی حال، اتنی کتابیں آئی سب کا وہی حال۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ جب بات کلمہ توحید سے شروع ہوتی ہے تو توحید کلمہ پر تمام ہوتی ہے، یعنی جب سب خدا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس میں نے بات کو سمیٹ دیا، معنی گھر جا کے سوچتے رہیے گا۔ جب سب خدا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو 1.25 لاکھ میں بھی جھگڑا نہیں ہوتا، سینکڑوں صحیفے آ جائیں جب بھی اختلاف نہیں ہوتا ہے، سب یا مبشر ہو گے یا مصدق ہو گے، اور جب ادھر کی پیداوار ہوتے ہیں یا انہیں غلط کہے گا وہ انہیں غلط کہے گا، وہ ان کی تردید کرے گا یا ان کی تردید کرے گا۔ جب اختلاف کلمہ پیدا ہو جائے تو سمجھو بنیاد کلمہ توحید نہیں ہے۔ اس صلوات علی محمد و آل محمد۔
اس لیے ہمارے یہاں یہ گنجائش نہیں ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا الائمۃ بعدی 12، میرے بعد 12 رہنما ہوں گے. یہ نہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، دیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اب حالات کے اوپر ہیں، ہو سکتا ہے 2 4 6 10 20 بنے، ہو سکتا ہے 1000 2000 5000 بنے. بعد میں کیا ہوگا خدا ہی بہتر جانتا ہے. اب جب ہوگا، جب محشر میں آئیں گے تو ہم کو یہ معلوم ہو جائے گا ہمارے بعد کتنے کا. نہیں، حضور نے کہا میرے بعد 12 ہوں گے، اور اس کا نام بتا دیا، پہلا یہ، دوسرا وہ، تیسرا وہ، چوتھا وہ. اور مبشر کس کو کہتے ہیں؟ اور آئندہ کی خبر دینے والا ایسا سرکار دو عالم نے حساب واضح کر دیا، سب بتا کے چلے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بعد میں آیا وہ کتنے ہی بڑے کمال کا مالک ہو، مگر نبی کا کلمہ پڑھتا ہوا آیا. قربان جائیے، اتنا شریف تو ہم نے دنیا میں سوچا بھی نہیں. من ایک لفظ کا شاید یہ لفظ نیا ہو، اسے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. دیکھنا تو بڑی بات ہے، ہم نے اتنا شریف انسان دنیا میں سوچا بھی نہیں. توجہ کریں کہ لوگ اسے خدا بنانے کی فکر میں ہو اور وہ اپنے کو غلام بنا کے پیش کرے. اتنا بڑا نبی کا پہچاننے والا دنیا میں سوچا نہیں جا سکتا ہے. جو صاحب معرفت علی، ادھر سے آواز آتی آپ تو ہمیں خدا دکھائی دیتے، کہ کیسی باتیں کرتے ہو، انا عبد من عبید محمد، میں ان کا کلمہ پڑھاؤں. جب انسان اس ظرف کا مالک ہو کہ اتنے بڑے کمال کے ماننے والے پیدا ہو جائیں اور اس کے بعد بھی اسی کا کلمہ پڑھے، تو ایسا انسان حقدار ہوتا ہے کہ اسے یوں سامنے لایا جائے کہ خود بس منظر میں چلے جائیں. ایک صلوات بولے محمد و آل محمد. وہ نبی کا کمال کردار تھا کہ اتنا ہاتھوں پر بلند کیا کہ اب یہی سامنے دکھائی دے رہے ہیں. اب تو نبوت کا چہرہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اب تو آگے سامنے ایک دوسرا ہی کوئی نظر آ رہا ہے. توجہ ہے. تو حضور نے 1.25 لاکھ کے درمیان حضور نے چلتے چلتے یہ کام کیا، انہیں دیکھو. جب انہیں دیکھو گے تب میں سمجھ میں آؤں گا. اگر انہوں نے انہیں سامنے رکھا تو علی کی زندگی گواہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہے ہمیشہ نبی کو سامنے رکھا، اپنی شخصیت کو آگے نہیں بڑھایا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کے گھر سے آیا ہوتا، اگر یہ مالک کے علاوہ کسی اور کا بنایا ہوا ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. لیکن چونکہ خدا کی طرف سے آیا ہے لہذا 6000 سے زیادہ آیتیں اور کوئی آیت دوسری آیت کی تردید نہیں کر سکتی. ایک آیت دوسرے سے ٹکرا جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے. 6000 صامت آیتوں کو دیکھا، بس میں نے بات تمام کر دی. 6000 خاموش آیتوں کو دیکھا، 1,24,000 بولتے ہوئے انسانوں کو دیکھا، اور دونوں کو یہ ایسا ہی دیکھا کہ چونکہ ادھر والے تھے لہذا کوئی اختلاف نہ پیدا ہو سکا، تو ہم نے ادھر والوں کو پہچان لیا، رسولوں سے پہچان لیا، انبیاء سے پہچان لیا، کتابوں سے پہچان لیا. اب جسے بھی یہ کہنا ہو کہ ہم ادھر سے آئے ہیں، وہ پہلے اتحاد کلمہ تو پیدا کرے، پہلے شخصیت کو قربان کرنے کا حوصلہ تو پیدا کرے. لیکن واقعاً جو عقیدے توحید کے مالک ہوتے ہیں ان سب کی بات ایک ہوتی ہے، کیونکہ خدا واحد کے نمائندے تھے لہذا کوئی اختلاف نہیں پیدا ہو سکتا. خدا واحد کے صحیفے ہیں لہذا کوئی اختلاف نہیں پیدا ہو سکتا. جب بنیاد توحید پر ہوتی ہے تو اختلاف کہاں سے پیدا ہوگا جب توحید سمجھی نہیں جاتی. جب ادھر والے درمیان میں آتے ہیں تو اختلاف پیدا ہوتا ہے، جب ادھر کے نمائندے سامنے آتے ہیں تو کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. جتنا عقیدے توحید انسان کے دل و دماغ میں اترتا جائے گا اتنا ہی انسان کے کلمے میں اتحاد پیدا ہوتا جائے گا. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جن کی تربیت اس شان سے ہوئی
کہ انہیں کلمہ توحید اور عقیدے توحید کے سانچے میں ڈھال دیا گیا۔ وہاں بچے ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں، بڑے ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں، مردوں کی وہی آواز ہے، خواتین کا وہی لہجہ ہے، غلام وہی کہہ رہے ہیں، آزاد وہی کہہ رہے ہیں۔ کوئی اختلاف تو پیدا ہو جاتا مگر کہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، بلکہ منزل قربانی میں ہر ایک دوسرے سے یوں آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک کہتا ہے یہ زندگی کیا ہے، اگر دوبارہ زندہ ہو جائیں پھر انہی قدموں میں رہیں گے۔ دوسرا کہتا ہے دوبارہ کا ذکر کیا ہے، اگر 70 مرتبہ مار کے پھر زندہ کیے جائے تو موقف میں تبدیلی نہیں پیدا ہوگی۔ تیسرا آواز دیتا ہے اگر 1000 مرتبہ قتل کیے جائیں، لاش کو جلا دیا جائے، خاکستر کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور اس کے بعد دنیا میں آئیں تو اسی مقام پر رہیں گے۔ توحید والوں کی منزل میں اختلاف نہیں پیدا ہوتا، ورنہ ایک سبب کتنے اسباب پیدا ہوئے جن اسباب کی بنا پر اختلاف پیدا ہو سکتا تھا۔ میں منزل کو اس منزل پر اپنے بیان کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ متوجہ ہیں، چند منٹ سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ماں کے حوصلے الگ ہوتے ہیں، بچوں کے حوصلے الگ ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ کردہ، اور آپ نے شاید دنیا میں دیکھا ہو، اگر خدا نہ کردہ محلے میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو گھر کے جوان کا حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ باہر نکل جائے۔ خون میں گرمی ہے، بازوؤں میں دم ہے، شجاعت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے۔ جوان چاہتا ہے کہ باہر جا کے دیکھے کیا ہو رہا ہے اور ماں کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں میرا بچہ گھر سے باہر نہ نکل جائے، ماں سب سے پہلے دروازہ بند کرتی ہے۔ اسے مامتا روک رہی ہے، اسے شجاعت لے جانا چاہتی ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں جو صبح و شام آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ماں اور بیٹے کے طرز عمل میں اختلاف پیدا ہو گیا یا نہیں۔ وہ اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، ماں اپنی مامتا اور مادری محبت کی بنا پر اسے روکنا چاہتی ہے۔ یہی آج زوجہ اور شوہر میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو شوہر میدان میں جانا چاہتا ہے، زوجہ کہتی ہے مگر مجھے کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں۔ جب دنیا میں کوئی ایسا موقع آیا تو ایسے اختلافات ہزاروں دیکھنے میں آئے، ایسے اختلافات لاکھوں دیکھنے میں آئے، مگر ایک منزل ایسی بھی دیکھی جہاں جو حوصلہ بیٹے کا ہے وہی حوصلہ ماں کا ہے، جو جذبہ شوہر کا ہے وہی جذبہ خاتون کا ہے۔ ورنہ کہاں دنیا میں کوئی ایسی ماں پیدا ہوگی جو رات بھر بچے کو سامنے بٹھا کے کہے بیٹا جب قربانی کا وقت آ جائے تو پہلے تم قربان ہو جانا۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ مائیں بچوں کو باہر جانے سے روکتی ہیں، چاہے کوئی چلا جائے بچے نہ جانے پائیں، مگر کربلا کی مائیں وہ ہیں جو رات بھر بچوں کو یہ سمجھا رہی ہیں بیٹا دیکھو وہ نہ جانے پائیں تم چلے جانا، وہ قربان نہ ہونے پائے تم قربان ہونا۔ اے بیٹا دیکھو بنی ہاشم کا کوئی جوان نہ جانے پائے، پہلے تم جا کے قربان ہو جانا۔ اور یہ ان کا ذکر نہیں ہے جو پرانے چاہنے والے ہیں، جو ابھی راستے سے ساتھ آئے ہیں، جو ابھی راستے سے ساتھ آگے ہیں، ان کا بھی یہی عالم ہے کہ بیٹا دیکھو پہلے تم قربان ہو جانا، بنی ہاشم کا کوئی بچہ نہ جانے پائے۔ اس عالم میں کربلا کی رات گزر گئی اور جو قربانی کے وقت آ گیا تو ماں نے اپنے لال کو بلایا، کہا بیٹا اب وقت آ گیا، میرے لال وقت آ گیا، میں چاہتی ہوں میرے سامنے تم جاؤ اور مولا سے اجازت لے کے میدان میں جاؤ اور جا کے قربان ہو جاؤ۔ جوان بیٹا ماں کے پاس سے اٹھا، مولا کے سامنے دست ادب جوڑ کے کھڑا ہو گیا، آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ کیا حسین صورتحال کو نگاہ میں نہیں رکھتے ہیں؟ امام سے بہتر حقائق کو کون پہچانے گا؟ ایک طرف یہ ماں ہے جس کی زندگی کا سہارا یہ بیٹا ہے، ایک طرف یہ زوجہ ہے جو اپنے اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے آئی ہے اور شوہر کے گھر جانا بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ امام خاموش ہیں، منزل قربانی بھی نگاہ میں ہے، رہ جانے والوں کے حالات بھی نگاہ میں ہے، ادھر اصرار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک متا ادھر سے آواز مولا اجازت دے دیجیے، آقا اجازت دے دیجیے۔ حسین نے اجازت دی
جوان بیٹا ماں کے سامنے آیا کہ اماں اجازت مل گئی، کہ بیٹا پھر یہاں کیوں آئے؟ اجازت مل گئی تو جاؤ میدان میں جا کے قربان ہو جاؤ۔ جوان بیٹا چلا، میدان میں آیا، جہاد کرتا رہا، زخم کھاتا رہا، خون میں نہاتا رہا، اور ان ساری منزلوں کے طے ہونے کے بعد ایک مرتبہ پلٹ کے آیا اور ماں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ حل رضیت عنا یا اماں، اماں اب تو راضی ہو گئی، اب تو خوش ہو گئی، آپ کا بیٹا خون میں نہا کے آیا ہے، آپ کا بیٹا زخمی ہو کے آیا ہے، آپ کا لال جہاد کر کے آیا ہے، کہ بیٹا مگر میں نے تجھے زندہ واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کہاں دنیا میں کسی ماں میں یہ حوصلہ پیدا ہوگا؟ ماں نے کہا بیٹا جلدی جاؤ، بس آخری منزلیں ہیں۔ بیٹا رخصت ہو کے چلا، در خیمہ کے قریب پہنچا، دیکھا زوجہ سر جھکائے کھڑی۔ جیسے شوہر نے مڑ کے زوجہ کو دیکھا، مومنہ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ ماں نے یہ منظر دیکھا کہ بیٹا یہ زوجہ سے باتیں کرنے کا وقت نہیں، میرے لال یہ قربانی دینے کا وقت ہے، یہ زوجہ سے باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مومنہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں وہ آپ سے یوں نہ کہوں گی، چلیے پہلے مولا کے سامنے، وہاں چل کے کہوں گی۔ وہاں زوجہ کو لیے ہوئے مولا کی بارگاہ میں آئے، فرمایا وہاں کیوں آئے؟ کہ مولا میں نہیں آیا، یہ مومنہ مجھے لے کے آئی۔ بس ابھی 2 منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے اور میری بہنیں بھی سن رہی ہے، ذرا اپنے حوصلوں کو دیکھیں اور اس ماں کے کلیجہ دیکھیں، اس خاتون کا حوصلہ دیکھیں کہ مولا میں نہیں آیا، یہ لے کے آئیے۔ کہ مومنہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ آقا کچھ نہیں کہنا ہے، آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ میدان میں جا رہے ہیں، کوئی دم میں جا کے قربان ہو جائیں گے، لیکن آقا آپ کو معلوم ہے باپ کا گھر چھوٹ گیا، اب تو شوہر قربان ہونے جا رہا ہے، مولا اتنی اجازت دیجیے کہ میں سیدانیوں کے خیمے میں چلی جاؤں تاکہ عالم غربت میں تنہا تو نہ رہ جاؤں۔ امام حسین نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو ہو گئے، اس لیے کہ اسے کیا معلوم کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے۔ رخصت ہو کے چاہنے والا چلا، بس 2 دن میں جیسے ہی میدان کی طرف چلا، ایک بتاہٹ محسوس کی جیسے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا زوجہ چلی آ رہی ہے۔ کہ مومنہ عورتوں سے جہاد ساقط ہے، یہ تم میدان میں کیوں آ رہی ہے؟ کہ وہ اب جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، اگر تم نے منظر دیکھ لیا ہوتا تو یہ نہ پوچھتے کہ میں میدان میں کیا آئی، کہ جلدی بتاؤ کیا دیکھا؟ کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ آقا سر جھکائے بیٹھے اور مرثیہ پڑے، واہ غربتا واہ غربتا، ہائے میری بے کسی، چاہنے والے سب مرتے جا رہے، اے باپ میں یہ منظر نہ دیکھ سکی، اے رونے والوں، یہ چاہنے والی تھی جو مولا کی بے کسی کو نہ دیکھ سکی، مگر کوئی بہن کے کلیجے سے پوچھے، بھائی کو مقتل میں اکیلا دیکھا، شمر کا خنجر، حسین کا گلا، زینب فریاد کر رہی ہے، او پسر سعد میرا ماجر۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء کرام کی نایاب تقریریں۔ دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی، انڈیا سے فیروز حیدر عابدی، کینیڈا سے سید ذکی باقری، انڈیا سے احمد علی عابدی، انڈیا سے احسان حیدر جوادی، امریکہ سے حسنین رجب علی، ایسٹ افریقہ سے مرتضی علی دینا، کینیڈا سے سید محمد رضوی۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک نے 60 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ان کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی اسلامک ٹیچنگ، سید اختر رضوی کی جسٹس آف گاڈ،
وین کی پیش کردہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، علی مرزا کی ترجمہ کی ہوئی گریٹ مسلم سائنٹسٹ سید اختر رضوی کی پروفیسز اباؤٹ ہولی پروفٹ، عبد الحادی صالح کی لکھی ہوئی لیٹ اس انڈرسٹینڈ ایچ ادر۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمیں لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ٹونگری، ممبئی 9، انڈیا۔ ٹیلی فون 377-3648 370-0308، فیکس 374-5144۔ World Islamic Network has lecture of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haidar Jawadi from UAE, Professor Feroz Haidar from India, Sayyid Zaki Bakri from Canada, Ahmad Ali Abdi from India, Ehsan Haidar Jawadi from India, Brother Hasnain Rajab Ali from USA, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, and Sayyid Muhammad Rizvi from Canada. World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects, such as Meaning of Islam, presented by Win, Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai, Justice of God by Sayyid Akhtar Rizvi, Prophet Muhammad, peace be upon him, presented by Win, Great Muslim Scientist by Ali Mirza, Prophecies about Holy Prophet by Sayyid Akhtar Rizvi, Let Us Understand Each Other by Abdul Hadi Saleh. For your free literature, please write to World Islamic Network 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Tongri, Mumbai 400009, India. Telephone 377-3648 370-0308, fax 374-5144. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات اللہ. پیغمبر آپ یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف مسلسل یہ وحی نازل ہوتی ہے پیغمبر آپ یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف مسلسل یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہے. جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. توحید پروردگار سے متعلق جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے چوتھے مرحلے پر کچھ باتیں اقسام توحید ہی سے متعلق گزارش کرنا ہے. 2 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ توحید پروردگار کے 4 مرحلے ہیں.
پہلا مرحلہ ہے توحید ذات پروردگار، یعنی اللہ کی ویسی وحدانیت کا اقرار کیا جائے جس میں کسی طرح کے دو ہونے کا امکان نہ پایا جاتا ہو، نہ دو سے مل کے ایک بنا ہے، نہ ایک سے دو ہونے کی گنجائش ہے۔ صفات کی منزل میں بھی انسان توحید کا قائل رہے کہ مالک کے صفات عین ذات ہیں، اس کے صفات الگ سے کہیں نہیں آئے کہ وہ کسی کا محتاج ہو جائے، کوئی اسے باکمال بنائے۔ وہ عین کمال ہے، اس کے کمالات اپنے ہیں، وہ اپنے کمالات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر صاحب کمال اپنے کمال میں اس کا محتاج ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے توحید افعال کا کہ پروردگار عالم جو اعمال انجام دیتا ہے وہ اپنے اعمال و افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کے عمل میں شریک ہے۔ وہ اپنے اعمال کو خود انجام دیتا ہے، اگر کائنات کو بنانا ہے تو خود بناتا ہے، اگر اپنے بنائے ہوئے مخلوقات کو پالنا ہے تو وہ اپنے بندوں کو پالنا بھی جانتا ہے۔ وہ اپنے اعمال میں نہ کسی کو شریک بناتا ہے اور نہ کسی کا محتاج ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے توحید عبادت کا، جس کو میں نے 2 دن پہلے اس لیے نہیں عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ زیادہ اہم اور سنگین ہے اور اس کے لیے تفصیلات کی ضرورت ہے۔ یہ مرحلہ توحید عبادت کا یعنی ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنا معبود اور اپنے لیے قابل عبادت فقط پروردگار کو قرار دے، اس کے علاوہ کوئی قابل عبادت اور قابل بندگی نہیں۔ قرآن مجید نے بار بار اس حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کیا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ خبردار اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ خود اسی آیہ کریمہ میں ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو مالک کی ملاقات کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے مگر اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ وہ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکے۔ یہ اصل بنیادی مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو پیش کرنے سے پہلے 2 باتیں گزارش کرنا انتہائی ضروری ہیں، اور انہیں آپ یاد رکھیں گے، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سب سنیں بھی اور سمجھیں بھی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی قوم کے عقیدے کے بارے میں اگر کسی کو دریافت کرنا ہے تو اسی قوم کے صاحبان نظر سے دریافت کرے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ کسی آدمی کو اپنے خیال کو دوسری قوم پر لادنے کا کوئی حق نہ دیا گیا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ شان اسلام کے خلاف ہے کہ مسلمان کسی کے بارے میں خود اپنے گھر میں کوئی عقیدہ تیار کرے اور اس کے بعد کہ فلاں تو فلاں عقیدے کا قائل ہے۔ وہ جس بات کا قائل ہے نہ بے نام ہے نہ بے نشان ہے، اس کی کتابیں موجود ہیں، اس کا لٹریچر موجود ہے، اس کے بولنے والے موجود ہیں، اس کے بتانے والے موجود ہیں۔ آپ اس کے عقیدے کو خود اس سے دریافت کریں۔ اگر بحث کرنا ہے تو بحث کا راستہ کھلا ہوا ہے، مگر تہمت کا راستہ نہیں کھولا گیا۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، افترا کرنا، تہمت لگانا، الزام لگانا ان لوگوں کا کام ہے جو بے ایمان ہوتے ہیں۔ صاحبان ایمان کسی پر اتہام نہیں لگایا کرتے ہیں۔ لہذا کسی کے عقیدے کے بارے میں اگر کسی آدمی کو دریافت کرنا ہے تو جو عقیدے والے ہیں ان سے دریافت کرے، وہ بتائیں گے کس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، اگر غلط ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے سمجھائیں، مگر اپنے پاس سے کسی کے عقیدے کو تیار نہ کریں۔ یہ بات خلاف شرافت بھی ہے، خلاف انسانیت بھی ہے اور خلاف اسلام و ایمان بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو اسی کی فرع ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جہاں تک اپنے عقائد، اپنے افکار اور اپنے نظریات کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے افکار، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات کی بنیاد ہے جس کا نام ہے قرآن و سنت۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ کوئی اور دوسری بنیاد ہے۔ نہ ہم اپنے مسائل کو آپس کے جھگڑوں سے طے کرتے ہیں، نہ آپس کے قیاسات سے طے کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہو سکتا ہے کہ 2 مسلمان کسی مسئلے پر آپس میں بحث کر رہے ہوں، لیکن نہ ان کے بحث سے کوئی مذہب طے ہونے والا ہے
اور نہ ان کے جھگڑے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض سادہ لو عوام جو بیچارے خود اپنے مذہب کو نہیں جانتے، وہ مذہب کا فیصلہ یوں کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں مذہب کا جھگڑا چل رہا ہے، وہ پاؤں کے بل کھڑے ہوتے ہیں، لہذا ہم کو سر کے بل کھڑا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، ہم کو ویسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ بھئی جہاں اختلاف ہے وہاں اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ آدمی اپنی انسانیت کو کھو بیٹھے۔ اختلاف کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی شرافت سے عاری ہو جائے اور شرافت سے الگ ہو جائے کہ وہ پیر کے بل کھڑے ہوتے ہم سر کے بل کھڑے ہو جائیں گے تاکہ ہمارا ان کا اختلاف برقرار ہے۔ اختلاف کوئی مذہب نہیں ہے، فکر و منطق مذہب ہے، عقل و منطق کا فیصلہ وہ مذہب ہے، جھگڑا کوئی مذہب نہیں ہے کہ یہ ان کے خلاف اپنی بات کہیں وہ ان کے خلاف اپنی بات کہیں، معلوم نہ انہیں اپنا مذہب معلوم ہے نہ انہیں اپنا مذہب معلوم ہے، انہوں نے ان سے لڑ کے اپنا مذہب طے کیا ہے، انہوں نے ان سے لڑ کے اپنا مذہب طے کیا ہے، اور جب دونوں اپنی اپنی برادری میں گئے تو معلوم جو یہ کہہ رہے تھے وہ ان کا مذہب نہیں تھا، جو وہ کہہ رہے تھے وہ ان کا مذہب نہیں تھا۔ ایسی حماقتیں صبح و شام سامنے آتی رہتی ہیں۔ ظاہر جہلا عوام الناس ایسی حماقتیں کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر جو ذمہ داران قوم و مذہب ہوتے ہیں انہیں ان سارے مسائل کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لہذا یہ بنیاد آپ یاد رکھیں گے، کسی مذہب کی بنیاد نہ جھگڑا ہے، نہ لڑائی ہے، نہ اختلاف ہے، نہ فساد ہے۔ جو مذہب قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم ہوا ہے وہ قابل قبول ہے۔ جو جھگڑوں سے پیدا ہوا ہے وہ کوشش کریں گے کہ جھگڑے برقرار رہیں تاکہ مذہب باقی رہے۔ میں نے کبھی کسی آدمی سے، اپنے ایک دوست سے جن کو دنیا کے پالیٹکس سے زیادہ دلچسپی تھی، میں نے ان سے کہا تھا کہ قوم کا ایک شعبہ آپ سنبھالے ہوئے ہیں اور قوم کا ایک شعبہ بندگی ہم سنبھالے ہوئے ہیں، مگر ہمارے آپ کے درمیان ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے، ہمارا کاروبار اس وقت چلتا ہے جب قوم میں سکون ہوتا ہے۔ جب دل و دماغ کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے، تب عبادت سمجھ میں آتی ہے، تب رکوع و سجود سمجھ میں آتے ہیں، تب خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے، ورنہ انسان پریشانی مبتلا ہوتا ہے تو خالی ڈیوٹی کو انجام دے دیتا ہے، مگر وہ توجہ نہیں پیدا ہوتی ہے جو پرسکون حالات میں پیدا ہوتی ہے۔ توجہ کریں، تو ہمارا کام اس وقت چلتا ہے جب قوم میں سکون پیدا ہو جائے تاکہ بندے خدا کی طرف متوجہ ہو کے فرض بندگی کو ادا کر سکیں۔ آپ کا کاروبار یوں سو چلتا ہے جو قوم میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن کچھ مسائل ہیں جن کو کسی نہ کسی شکل میں تو بہرحال آپ تک پہنچانا ہے، جس کو ہمارے ہاں ہمارے ملک کی زبان میں نیتا گیری کہتے ہیں، یعنی آدمی کو پالیٹیشین بننے کا شوق۔ ہم کو بھی لوگ کہے کہ آپ بھی کچھ قوم کے مشکل کشا ہیں، ہم کے بارے میں کہا جائے قوم کے سارے مسائل آپ حل کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کی ساری پریشانی یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ قوم میں کوئی ہنگامہ رہے، تاکہ جب ہم ہنگامے میں کود پڑیں اور مسئلے کو حل کریں تو لوگ سمجھیں ہاں یہ نہ ہوتے۔ اتنا شعور کس کے پاس ہے جو یہ سوچے کہ یہ نہ ہوتے تو آگ ہی نہ لگتی؟ بجھانے کا کیا ذکر ہے؟ لیکن دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خالی یہی چاہتے کوئی ہنگامہ ہوتا رہے تاکہ ان کی بھی قیادت سلامت رہے، ان کا بھی ذکر خیر آتا رہے، لیکن مذہب کوئی ایسی تعلیم کسی کو نہیں دیتا ہے اور کوئی مذہب نہیں دیتا ہے۔ یہ تنہا میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذہب اس بات سے راضی نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے مذہب اور عقیدے کی بنیاد کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ توجہ کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کے مسائل قیاسات سے نہیں طے ہوتے کہ فلاں مقام پر ایسا ہوا تھا لہذا یہاں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر مذہب ہم ہی طے کر لیں گے تو اللہ رسول کا کام ہی کیا رہ جائے گا، پھر قرآن و سنت کی ضرورت ہی کیا رہ جائے گی۔ یہ اختیار ہمیں آپ کو نہیں دیا گیا ہے، کہاں کیا ہوا تھا وہاں جو بھی ہوا ہو، آپ سے کیا کہا گیا ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ میں زیادہ دور آپ کو نہیں لے جاؤں گا، مگر چونکہ یہ ساری باتیں مسئلہ عبادت سے تعلق ہیں اس لیے گزارش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر دو حقیقی بھائی ہیں،
ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہونے والے، ایک ابو ظبی میں رہتا ہے، ایک دبئی میں رہتا ہے، آج کے دن وہ آ گیا، اپنے بھائی سے ملاقات بھی ہو جائے گی، مجلس اعضاء میں شریک بھی ہو جائیں گے۔ دو حقیقی بھائی برابر سے مسلح پر کھڑے ہوئے، توجہ کریں، دو حقیقی بھائی برابر سے مسلح پر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، اور دونوں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک نے اپنی نماز 2 رکعت پر تمام کر دی، دوسرا بھی نماز کو آگے بڑھا رہا ہے، جب تک 4 رکعت پوری نہ ہو جائے نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا کہا جائے؟ کیا بھائیوں میں اختلاف ہو گیا؟ کہا جائیے کہ بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اب بتائیے، تو جھگڑا گھر گھر پہنچ گیا۔ وہ بیچارے آئے تھے بھائی سے ملنے کے لیے، اور بھائی نے اختلاف کا اعلان کر دیا کہ وہ 2 پڑھ رہے تھے، یہ 4 پڑھ رہے ہیں، یا وہ لڑنے کے لیے آئے تھے کہ یہ 4 پڑھیں گے تو ہم 2 پڑھیں گے، یا یہ اختلاف کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ تم 2 پڑھو گے تو ہم 4 پڑھیں گے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اسے بھائیوں کا جھگڑا کہا جائے؟ اسے بھائیوں کا اختلاف کہا جائے؟ نہیں، اس لیے کہ اگر انہوں نے مذہب خود بنایا ہوتا، توجہ کریں، اگر انہوں نے قانون بندگی خود بنایا ہوتا تو اسی کا نام جھگڑا ہوتا، اسی کا نام فساد ہوتا، مگر چونکہ دونوں ایک خدا کے بندے ہیں، میری بات ظاہر ہو، دونوں ایک خدا کے بندے ہیں، اسی خدا نے ان سے کہا 2 پر ختم کرو، اسی خدا نے ان سے کہا کہ 4 رکعت مکمل کرو، چونکہ دونوں خدا کے بندے ہیں، لہذا عمل میں اختلاف ہو گیا، مگر اسے اختلاف نہیں کہا جاتا۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی جب انسان منزل بندگی میں آئے گا تو ہر ایک کو وہ کرنا ہے جو اس کا فرض بندگی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دائیں طرف یہ کیا کر رہے ہیں، بائیں طرف وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا فرض بندگی کیا ہے، ورنہ اگر اتحاد میں 2 بھائیوں کی نماز ایک جیسی ہو گئی تو گھریلو جھگڑوں کو اوائڈ کرنے کے واسطے ہر شوہر کو 2-4 دن نماز چھوڑنا بھی پڑے گی۔ اب میں دیکھو کتنا سمجھے آپ، ایک صلوات پڑھے محمد والو۔ مگر ایسا تو نہیں ہے، اسلام کو ایسا اتحاد تو چاہتا نہیں، اس لیے کہ مسئلہ ہم نے طے نہیں کیا ہے۔ اگر مسئلہ ہمارا ہوتا تو ہم طے کر لیتے، جب پڑھیں گے تو دونوں ساتھ پڑھیں گے، اور جب چھوڑیں گے تو دونوں ساتھ چھوڑیں گے، مگر مسئلہ ہمارے طے کرنے کا نہیں ہے۔ عبادت اور بندگی کے معنی ہے کہ اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، عبادت اور بندگی کے معنی ہے کہ اختیار مالک کے ہاتھ میں ہے۔ مالک ان سے کہتا پڑھو تو شوہر کو پڑھنا ہے، مالک زوجہ سے کہتا چھوڑ دو تو اسے چھوڑ دینا ہے۔ مسئلہ تمہارے میل جول کا نہیں ہے، مسئلہ بندگی پروردگار کا ہے۔ اب مجھے ایک لفظ کہنا ہے، یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ چلے، یعنی اتنی دیر تک سب کی سمجھ میں آیا کہ بھائی بھائی کا عمل مختلف ہو گیا، مگر ہونا وہی ہے جو خدا کہے۔ توجہ کریں، شوہر زوجہ کا عمل مختلف ہو گیا، مگر ہونا وہی ہے جو خدا کہے۔ کاش کو یہ کہنے والا پیدا ہو جاتا جن نماز ہی تو ہے، لا کہ آپ دبئی سے آئے ہوں، بھائی کی محبت میں 2 رکعت اور بڑھا دیجیے، اس کا نام کوئی رقص تو نہیں ہو جائے گا، اس کا نام کوئی گانا تو نہیں ہو جائے گا، نماز ہی تو کہی جائے گی۔ آپ نے کہا نماز ہے، نماز خدا بناتا ہے، بندے کو بنانے کا حق نہیں ہے۔ نہیں توجہ کہ میں نے کیا کہا؟ یعنی جب قصر و اتمام کا مسئلہ آیا تو کسی نے کہا نماز ہی تو ہے، 2 کی 4 بنا دو، سب نے کہا نہیں بنا سکتے، لاکھ نماز ہو، مگر نماز وہ ہے جس کو خدا بناتا ہے، آپ کو بنانے کا حق نہیں ہے۔ جب شوہر زوجہ کا مسئلہ آیا تو ہم نے کہا پر بنا اتحاد یہ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ انہی کی زوجہ ہیں۔ کہا کیسے پڑھ رہے؟ خدا نے منع کیا۔ ارے خدا نماز سے کیسے منع کر دے گا؟ نماز ہی تو پڑھنا ہے۔ کہا مگر وہ نماز کیسے ہوگی جس کی خدا اجازت نہ دے گا؟ اتنی مثالیں اسلام نے اسی لیے پیش کر دی تاکہ مسلمان کو یہ ہوش رہے کہ نماز خدا بناتا ہے، بندے نماز نہیں بنایا کرتے۔ توجہ کریں، اگر 2 رکعت یہ بنا دے تو نماز نہیں،
اگر 3 دن تک وہ بناتی رہے تو نماز نہیں، جو خدا بنائے گا وہ نماز ہے۔ اب تو اندازہ ہوا کہ شکل نماز کا نام نماز نہیں ہے، حکم پروردگار نماز کو نماز بناتا ہے۔ اب آپ گھنٹوں پڑھتے رہیے، منٹوں پڑھتے رہیے، درجنوں پڑھتے رہیے، جتنی چاہے پڑھیے، اگر خدا نے بنایا ہے تو نماز کہیں جائے گی، ورنہ شکل نماز ہوگی، روح بندگی نہ ہوگی۔ الصلوات علی محمد و آل محمد۔ اکثر لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی نماز ہی تو ہے، روزہ ہی تو ہے، نہیں ہوگی تو نہیں ہے، جو خدا بنائے گا وہ ہے، جو مالک نے حکم دیا ہے۔ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم قیاسات کے بندے نہیں ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ویسا بھی ہونا چاہیے، اگر یہ کام ہو گیا تو وہ کام بھی ہو جانا چاہیے، ہو جانا چاہیے۔ ہم کون کہنے والے ہیں؟ ہم مالک کے بندے ہیں، جو اس نے کہہ دیا ہے اسی کو تسلیم کرنا ہے، جو سرکار دو عالم پیغام لے آئے اسی پیغام کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کسی آدمی کو دین و مذہب میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے تمہیداً گزارش کی ہیں، اور یہ اگلے 7 دن تک اس کے نتائج آپ دیتے رہیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب آپس کے قیاسات سے نہیں طے ہوتا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب آپس کے جھگڑوں سے نہیں طے ہوتا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب تہمت و افتراء سے طے نہیں ہوتا۔ توجہ کیا؟ لہذا ہمارے بارے میں کسی کو کوئی دریافت کرنا ہو، ہم سے پوچھیے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ توجہ کیا؟ ہم عبادت کو تنہا ذات واجب تک محدود جانتے ہیں، سوائے پروردگار کے اور کوئی عبادت کا اہل نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ گزارش کرنا ہے تو اس پر توجہ فرمائیے گا۔ اچھا یاد آ گیا، یہ فقرہ ضروری بھی تھا۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ ان سے پوچھا گیا اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اس لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے؟ یہ کروڑوں آدمی جو پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یہ ان کا معبود نہیں ہے؟ یہ کروڑوں آدمی جو پتھروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، یہ کیا ان کا معبود نہیں ہے؟ اگر معبود ہے تو کیا سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں؟ اور کیا جو لوگ درختوں کی خدائی کے قائل ہیں، کیا درخت ان کا معبود نہیں ہے؟ جو چاند سورج کی خدائی کے قائل ہیں، کیا وہ ان کا معبود نہیں ہے؟ معبود تو بہت ہیں۔ ارے حد یہ ہے کہ 360 جو کعبے کے اندر تھے، آپ ان کو بت کہتے ہیں، جنہوں نے لا کے رکھا تھا ان سے پوچھئے یہ کیا ہیں؟ معبود ہی تو کہیں گے۔ اگر آپ کے کوئی خدا نہیں سوائے خدا کے تو یہ سب ان کے خدا ہی تو ہیں۔ اگر آپ کے کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے تو یہ سب معبود ہی تو ہو کیا ہیں؟ تو یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا اس کے معنی کیا ہوئے؟ اب سب مجھے دیکھ رہے ہیں، ارے کلمہ میں نے اکیلے تھوڑی پڑھا ہے، کلمہ آپ نے بھی تو پڑھا ہے، تو کیا سمجھ کے پڑھا تھا؟ کوئی معبود نہیں دنیا میں سوائے خدا کے، لاکھوں معبود پائے جاتے ہیں، کوئی خدا نہیں، کروڑوں خدا پائے جاتے ہیں، جدھر دیکھیں خداؤں کا انبار لگا ہوا ہے۔ تو آخر اس لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ لفظ الہ کے معنی معبود، تو کوئی معبود نہیں، حالانکہ معبود تو بہت ہیں، یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہر ایک معبود تو اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ تم نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ جن کا خدا خود ان کا نفس ہے، ان کے خواہشات ہیں، اور ایسا خدا ہے کہ اصل خدا کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، خواہشات کو نہیں ٹھکراتے ہیں۔ اور کیا پتھروں سے لے کے سورج تک اور باہر سے لے کے اندر تک معبودوں کا تو انبار لگا ہوا ہے، کیسے مسلمان کہتا کوئی معبود نہیں ہے؟ اور کیا اتنے خدا دنیا میں پائے جاتے ہیں، کیسے کہا جائے کوئی خدا نہیں ہے؟ خدا تو بہت ہیں۔ تو آخر اس لفظ کے معنی کیا ہوئے؟ اس کلمے کے معنی کیا ہوئے؟ اب اس مقام پر علماء اسلام نے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، اور میں چاہتا ہوں اسی لفظ کو آپ پہچان لیں، باقی مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ اور وہ یہ کہ یہ نہ کہیے کہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا تو بہت ہیں۔
یہ نہ کہیے کوئی معبود نہیں ہے، معبود تو بہت ہیں، جس کے عبادت گزار مل جائیں وہی معبود ہو جاتا ہے۔ خود قرآن مجید نے کہا اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا کہ لا تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اس کا مطلب یہ کہ بیٹے ہیں آدم کے اور عبادت کرتے ہیں شیطان کی۔ اگر اولاد آدم شیطان کی عبادت کرے تو شیطان معبود نہ کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ اور کیا بھئی جس کو عبادت کرنے والے مل جائیں وہی معبود ہو جائے گا۔ اس علماء نے کہا آپ سمجھے نہیں اس کلمے کے معنی کیا ہیں۔ اب کلمے کا ترجمہ یوں کہ یہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود جو واقعا معبود کہے جانے کے لائق ہو، اور کیا کوئی خدا جو واقعا خدا کہے جانے کے لائق ہو کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ایسا نہیں کوئی معبود نہیں، معبود تو ہوتے ہیں، معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، خدا برحق نہیں ہے سوائے اس کے۔ اب اس لہجے کے معنی پہچانے آپ نے؟ کاش میری بات واضح ہو جائے، اگلے جملے سے سب واضح ہو جائے گا، لیکن میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو۔ تو کیا کہا ہم نے؟ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی واقعا جس کو معبود کہا جائے ایسا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ کوئی خدا نہیں، لاکھ بناؤ خدا، مگر کوئی واقعا خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو اس کا مطلب یہ ایک واقعا کا اضافہ کرنا پڑے گا، یعنی جو واقعی خدا کہا جائے کوئی نہیں سوائے اللہ کے، جو واقعی معبود کہا جائے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اگر اس لہجے کے معنی سمجھ گئے کہ کہا تو یہی کہ معبود کوئی نہیں ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ وہ معبود جو واقعا معبود کہے جانے کے لائق ہو، وہ خدا جو واقعا خدا کہے جانے کے لائق ہو، وہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ اگر اس کلمے کو سمجھ لیا تو آگے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں کوئی تلوار ہی نہیں ہے، ارے جو بازار میں 10 درہم کی بک رہی وہ بھی تلوار ہے، جو 100 روپے کی مل رہی وہ بھی تلوار ہے، جو 1000 روپے کی وہ بھی تلوار ہے۔ تو کہنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سوائے ذوالفقار کے کوئی تلوار نہیں ہے؟ یہ سب تلواریں ہی تو انہیں خنجر تو نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ وہی لہجہ جو توحید سے سیکھا ہے۔ اب میری بات آپ پر واضح ہو گئی، وہی لہجہ جو ہم نے توحید سے سیکھا، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا جو خدا کہے جانے کے لائق ہو سوائے اللہ کے نہیں ہے۔ اب پہچانو کوئی تلوار جو تلوار کہے جانے کے لائق ہو سوائے ذوالفقار کے، ایسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ اب تیسرے جملے کے معنی پہچانو، کوئی جوان جو جوان کہے جانے کے لائق ہو۔ سن و سال کے قد و قامت کے جوان تو لاکھوں مل جائیں گے، مگر وہ جو مرد میدان کہے جانے کے لائق ہو وہ کوئی نہیں، لا فتح الا علی۔ تو جو خدا کہے جانے کے لائق ہے وہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ جو تلوار کہے جانے کے لائق ہے وہ ذوالفقار ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ جو مرد میدان کہے جانے کے لائق ہے وہ علی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات بولے محمد علیہ۔ بس عزیزان محترم، اس سے زیادہ میں توحید وقت نہیں لے سکتا۔ ہمارے اسلامی عقائد کی بنیاد پر معبود تنہا پروردگار ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں۔ اسی لیے روز اول ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سرکار سے بڑا انسان دنیا میں کون ہوگا؟ پیغمبر اسلام سے بالا تر کوئی ہستی قابل تصور نہیں ہے۔ اول کائنات سے آج تک اور آج سے قیامت تک سرکار جیسا کوئی انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہونے والا ہے۔ ہم ان کو تو بندہ کہتے ہیں، خدا کس کو کہیں گے؟ نہیں غور کیا آپ نے میں نے کیا کہا؟ کوئی ہم سے گیا فلاں کو خدا مانتے ہیں، ارے دیوانوں اتنا تو سوچا ہوتا، جو ان سے بڑے بڑے ہیں ان کو تو ہم بندہ کہتے ہیں۔ جو سرکار دو عالم ساری دنیا سے افضل ہیں انہیں تو ہم بندہ کہہ کے کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کسی اور کو خدا کیسے کہہ دیں گے؟
ہم کسی اور کی خدائی کے کیسے قائل ہو جائیں گے؟ ہمارا معبود ایک ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں. ہاں فرق جتنا ہے وہ بندگی میں ہے. توجہ کریں، فرق بندگی میں پایا جاتا ہے. ہم بھی بندے ہیں، آپ بھی بندے ہیں. آپ کی بندگی ہم سے بہتر ہے، ہماری بندگی کمزور ہے. مگر نہ آپ خدا ہیں نہ میں خدا، وہی ایک ہے. جتنے درجے طے ہوئے ہیں وہ بندگی کے اعتبار سے طے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بندگی کی آخری منزل سامنے آئی کہ گہوارے سے آواز آئی انی عبداللہ. توجہ کریں، دیکھا ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کو لوگ آج خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، مگر وہ آواز دے رہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں. اب اندازہ ہوا کہ یہ کمال احتیاط عیسی ابن مریم تھا. قبل اس کے کہ جاہل خدا کا بیٹا کہیں، گہوارے سے اعلان کر دیا میں خدا کا بندہ ہوں. اسے کہتے ہیں کمال بندگی، کہ خدائی رشتہ ملنے والا تھا مگر رشتے کو توڑ دیا بندگی کے سامنے. مجھے لفظ کہنے دیجیے، مگر اتنا فرق تو پھر رہ گیا کہ عیسیٰ نے خود اپنے کو بندہ کہا تھا. نہیں توجہ کہ آپ نے میں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ نبی و خدا غلط نہیں کہہ سکتے، مگر عیسیٰ کا کمال بندگی یہ ہے کہ گہوارے سے اعلان کیا مگر خود اپنے کو بندہ کہا. ایک بندگی کی منزل وہ ہوتی ہے کہ جہاں بندہ اپنے کو بندہ کہتا ہے، اور ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ جس کا بندہ ہے میں اپنے کو آپ کا چاہنے والا کہوں یہ اور ہے، آپ مجھے اپنا چاہنے والا کہہ دیں یہ اور ہے. دعوائے محبت تو سب کر سکتے ہیں مگر ادھر سے سند مل جائے یہ آسان کام نہیں ہوتا. گہوارے نے ابن مریم بولے تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا آج میں خدا بولا تو ادائی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے گیا. اس کا کمال بندگی کیا ہوگا کہ جس کی بندگی کا اعلان عرش اعظم سے پروردگار کر رہا ہے. اور جب مالک نے عبد کہہ کے بندہ کہہ کے اپنی بارگاہ میں بلایا تو بندے نے بندگی کی لاج رکھ لی. دنا فتد اللہ، اس منزل قرب میں جانے کے بعد سرکار جا کے بیٹھ نہیں گئے. اس لفظ پر توجہ کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے اور روایات میں تفصیلات موجود ہیں. اس منزل قرب میں جانے کے بعد، ان بلندیوں تک جانے کے بعد کہ جہاں ملک بھی نہ جا سکا، اور ملک کیا سید الملائکہ نہ جا سکا، جہاں جبریل آواز دے رہے ہیں میرا منتہا یہی ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اگر ذرا بھی آگے پہنچ جاؤں جل کے خاکستر ہو جاؤں گا. جہاں ملک مقرب ٹھہرا ہوا ہے سرکار وہاں جا رہے ہیں، مگر وہاں جانے کے بعد نہ کھڑے ہو گئے نہ بیٹھ گئے بلکہ مالک کی بارگاہ میں سر جھکا دیا. یعنی جب مالک نے مجھے بندہ کہہ کے بلایا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ پہنچتے ہی پہلا کام وہ ہو کہ فرض بندگی ادا ہو جائے. توجہ کیا آپ نے؟ تو عرش اعظم کی بلندی پر سرکار دو عالم کو سجدہ کرتے دیکھا. ایک عجب لفظ گزارش کر رہا ہوں، ارے دو ہی جگہ تو خدا کی ہیں ورنہ وہ تو لامکان ہے. کاش میری محنت ظاہر ہو، دو ہی جگہ ہیں جو خدا کی ہیں ورنہ وہ تو لامکان ہے. لامکان ہونے کے بعد اس نے دو مکان اپنے بنا رکھے ہیں. توجہ کریں، بلندیوں پر جاؤ تو عرش اس کی منزل ہے، زمین پر آؤ تو کعبہ اس کا مکان ہے. یہ دو ہی جگہ ہے جس کو اس نے اپنا بنایا. اب تلاش کرو کمال بندگی کی منزل پر کون ہے. اس کی بندگی کا جواب کہیں نہ ملے گا جو وہاں